برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسلسل بیمار بھی چل رہا ہوں اور تسلسل کے ساتھ دواؤں کا استعمال بھی جاری ہے۔ خواہ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ میری عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کے عدد کی ہو گئی ہے، یعنی 92 سال کی عمر میری ہو رہی ہے۔ اب اس عمر میں آدمی کی یادداشت اور قوتیں کیا کام کر سکتی ہیں؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ خود میرے اوپر کیا احوال گزر رہے ہیں۔ اب معذرت کے باوجود عرس پاک کی کمیٹی نے اور دارالعلوم جامعہ حبیبیہ کے محتمم حضرات نے میرے اوپر ختم بخاری کا بوجھ ڈال دیا۔ جوانی میں جو جوش تھا، بلکہ بڑھاپے کے آغاز میں بھی، اب آج سے 4-5 سال پہلے جو بات تھی اب وہ بالکل نہیں رہی۔ بہرحال بزرگوں کا سایہ کرم رہا تو یہ کام آج نبھا لوں گا۔ رفیقان ملت، عزیز گرامی قدر حضرت العلام مفتی شمشاد احمد صاحب نے حدیث اور اس کے معارف کے گوشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی یا روشنی حاصل کی اور آپ تک پہنچائی۔ اب اصل کتاب سے چند باتیں میں ذکر کروں۔ پہلے عبارت کے طور پر طلبہ میرے ساتھ آغاز کریں، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا فتاح یا علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز۔ حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان
حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ. پھر سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری کا آخری باب ہے جس میں ایک بد مذہب فرقہ معتزلہ جس کی کوکھ سے وہابی پیدا ہوئے. اب اسی فرقے کے رد میں امام بخاری نے اپنی کتاب کا آخری باب رکھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری اعمال پر زندگی کا مدار ہوتا ہے. انما العبرۃ بالخواتیم. سوال ہوگا جانے ایمان کا کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں؟ سمجھ میں آیا؟ پتا چلا کہ رسول پاک کی شخصیت روزے نماز سے بڑھ کر. ہاں، روزے نماز کا سوال حشر میں ہوگا اور رسول پاک کی شانداری، ان کی عظمت اور ان کی یکتائی، یہ سب قبر میں ہی پوچھی جائے گی. اور میرے آقا نے فرمایا جو قبر میں نجات پا گیا آگے اور نجات پاتا جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا اور زیادہ پھنستا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول پاک کی شخصیت کے بارے میں صحیح جواب دے دو، سب جواب بنتا جائے گا. اور جب ان کو پہچاننے میں خطا کی تو اب سب خطا ہے، سب بھول بھلائیاں میں پڑ گئے، کچھ نہیں رہا. اللہ تعالی فضل فرمائے ہم سب کو قبر میں آقا کائنات کی زیارت بھی کرائے اور معرفت بھی کرائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالی قبر میں ایمان، قول ثابت یعنی ایمان پر مومنوں کو قائم کرے گا. کیا مطلب ہے؟ قبر میں بھیانک شکلیں منکر نکیر کی دیکھ کر ہوا تو اڑ جائیں گے، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، مگر اللہ جس کے ساتھ اس کے کیا ہوا سنیں گے، اس کو کیا کوئی لاجواب کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ جھٹ پہچان لیں گے. دنیا میں کبھی نہ دیکھا مگر پہچان لیں گے. یہ اللہ کا کام ہے کہ آدمی کو معرفت کرا دیتا ہے. اور بدمذہب ان سے تو وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے، پہچان ہی نہیں پائیں گے. وہ تو رسول پاک کو اپنے جیسا تلاش کریں گے، اپنے جیسا ملے گا کہاں؟ وہاں قبر. چلو اب امام بخاری نے اعمال کے وزن کرنے کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے. پھر آگے یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت جو ہم نے لکھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط اس آیت میں آیا. قسط ایسا لفظ ہے جس کے معنی عدل
اور ظلم دونوں آتے ہیں، ذل ازداد، سمجھ میں آیا؟ ہاں، جیسے بلا کہ بلا مصیبت کے معنی میں بھی اور انعام کے معنی میں بھی. چنانچہ جب سورہ بقرہ ہی میں جلالین شریف پڑھو تو وہاں وَإِذْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کے بعد وہ یہ آیت ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو بلا کے معنی جلالین میں لکھتے ہیں انعام اور مصیبت. فی ذالکم کا اشارہ اگر اغرقنا کی طرف، ہم نے فرعون کو ڈبو دیا، تو یہ انعام کے معنی میں کہ یہ تمہارے اوپر ہمارا انعام ہے. اور اگر یذبحون اپنا حکم کی طرف اشارہ ہو تو مصیبتوں کے معنی میں. سمجھ میں آیا؟ ہاں چلیے. تو یہ قسط جو آیت میں ہے یہ قسط عدل کے معنی میں ہے، اور اس کی گردان باب افعال میں ہوگی، تب یہ عدل کے معنی میں ہوگا. مقسط اور اگر قاصد کا ہو یعنی مجرد میں، تب وہ ظلم کے معنی میں ہوگا. چنانچہ قرآن عظیم میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یہاں پر عدل نہ کرنا، عدل کرنے کا عدل کے معنی میں یہ آیا لفظ. اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جو ہے ظلم کے معنی میں ظالموں کو جہنم میں اعظم بنایا جائے گا. چلیے اب امام بخاری اس موضوع پر حدیث ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں میزان عمل قائم کیا جائے گا. حدیث سے ثابت کروں گا، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے حدیث لکھی، پہلے آیت سے ثابت کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل قائم کرنے کے لیے ہم ترازویں قائم کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن. چلیے اب یہ حدیث پڑھیے. امام بخاری کہتے ہیں ہم کو یہ حدیث احمد ابن اشکاب نے سنائی. وہ کہتے ہم کو یہ حدیث محمد ابن فضیل نے سنائی روایت کر کے ہمارا ابن قعقاع سے، اور انہوں نے یہ روایت لی ابو زرعہ ابن عمرو ابن جریر سے، اور ابو زرعہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے سنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو جملے. دیکھو جو لوگ نامیر پڑھے ہوں گے تو میرے اوپر اعتراض کر دیں گے کہ کلمہ جملے کے معنی میں کہاں سے آ گیا. یہ کلمہ لغت کے اعتبار سے ہے، ہاں بات چیت کے معنی میں. دو جملے ایسے ہیں کہ اللہ کو بہت محبوب، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو نہیں رحمان کو بہت محبوب. اللہ تعالی کا اس میں جلالت لینے کے بجائے صفت رحمت کا ذکر کیا گیا. رحمان کو بہت محبوب، اس میں اشارہ
کہ اللہ تعالی کسی کو جزائے خیر دے یا کسی کے عمل یا کسی کی بات اللہ پسند کرے تو یہ اس کی رحمت ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ کے اوپر لازم تھا. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے. ہاں کون اس پر حکومت چلا سکتا ہے؟ وہی ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم چلتا ہے. تو اس لیے حبیبتان الی الرحمن کا کہ ان دونوں جملوں کو پڑھ کر تم اللہ کے محبوب ہوئے تو مت سمجھنا کہ ہم اپنی محنت کی وجہ سے محبوب ہوئے، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے حدیث میں رسول پاک فرماتے ہیں لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ. اسی بخاری میں یہ حدیث ہے. کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. کوئی 2000 سال عبادت کر کے آئے، کچھ بھی کر کے آئے، مگر اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی نوکریوں پر گھمنڈ کرنے والے سب سے بڑے بڑے وقت، بلکہ اگر کسی چیز پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے تو وہ یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنی بندگی عطا کی ہے، مجھے یاد رکھا، جبھی تو بندگی کی. ایک بادشاہ خواب میں وہ رات کو سویا ہوا تھا، اس کی باندھی بھی اس کے پاس تھی. آدھی رات کو اٹھ کر مصلی پر اب عبادت میں مصروف ہو گئی. اخیر میں وہ دعا کرنے لگی، سجدہ میں سر رکھ کے، اے اللہ میں تیری محبوب بندی ہوں، اس لیے تو میری مغفرت فرما دے. اے اللہ میری مغفرت فرما کیونکہ میں تیری محبوب بندی ہوں. صبح اب بادشاہ تو سن ہی رہا تھا، اپنی نیند سے فارغ تھا وہ اور سن رہا تھا. صبح کو کہتا ہے باندھی یہ کون سی دعا ہے؟ اے اللہ میں تیری محبوب بندی ہوں اس لیے میری مغفرت فرما. کیسے معلوم کہ تو اللہ کی محبوب بندی ہے؟ کہا ہاں ایک ہی بستر پہ میں بھی سوئی تھی اور آپ بھی، مگر آدھی رات کو اللہ نے اپنے سجدے کے لیے مجھے بلا لیا، تجھے نہیں بلایا. مجھے بلایا ہے اپنے دربار میں، تجھے نہیں بلایا. کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ کون چہیتا ہے؟ اللہ کا چہیتا کون ہے؟ تو چہیتا ہوتا تو میرے ساتھ تو بھی سجدے میں رہتا. ہاں چلیے. تو اسی طرح یہ سمجھو کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے. جو نیکیاں کرو تو یہ تمہاری محنت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہاں چلیے. تو حبیبتان الی الرحمن یہ دو جملے اللہ کو بہت محبوب، مگر اللہ کا لفظ نہیں، اس میں ذات کا تذکرہ نہیں بلکہ رحمان کا تذکرہ. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو پسند کرے تو وہ اس کی اپنی محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ چیز پسند ہوتی ہے. تو تم اگر ان دو جملوں کو محنت سے پڑھو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اب ہم اللہ کے محبوب ہو گئے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے اپنی عبادت، اپنا ذکر اور اپنے دربار کی حاضری اس کو دیتا ہے، موقع دیتا ہے.
چلیے حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان وہ دونوں جملے، سبحان اللہ، دونوں جملے زبان پر بہت آسان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں سب الفاظ بڑے آسان ہیں۔ ارے عربی زبان میں بعض الفاظ تو اتنے مشکل ہو جاتے ہیں اور بعض جملے ایسے کہ زبان لڑکھڑا جاتا ہے۔ ہاں، اب اس لیے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ آسان، پڑھنے میں آسان اور ثواب میں بہت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو خفیفتان علی اللسان، عربی میں مشکل بڑے الفاظ ہیں۔ کتنے قاری لوگوں کو بھی دیکھا میں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آخری آیت پر جہاں پہنچے تو ان کے منہ کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ حالت ہے، مشکل بھی ہے۔ اور ایسے ہی یہ ترکیب کے اعتبار سے ایک شخص آیا اپنے دوست کے یہاں، دوست کو غائب پایا، اس کی لڑکی سے پوچھا، اے ابو تیرے بابا کہاں ہے؟ کہا کہ فَأَبِي إِلَى الْفَيْعَاتِ فَإِذَا تَفِيُّ الْفَيْعُ فَأَفْفَيَا۔ اب یہ جب پڑھیں گے آپ تو زبان لڑکھڑا جائے گی، کچھ وہ فی بھی ہو جائے گا، افا بھی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ جاہز ایک بڑا ادیب تھا، اگرچہ خبیث معتزلی تھا، مگر جاہز بہت بڑا عربی کا ادیب۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، گرمی تیز تھی، لو لگ گئی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گرا، وہ لوگ پانی لے کر کے پہنچے، چھینٹا اونٹا دیا، سب کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ ہوش میں آ گیا، ہوش میں آیا، بھیڑ دیکھی تو وہ بولا، مالکم تم علیہ کتقاکو ایکم علی ذی جمنہ افرنتہو عنی۔ تو یہ تو اب وہ عرب کے لوگ یہ جملہ سن کر کہنے ارے چلو بھاگو بھاگو، اس کا شاید جنات جو ہے، اس کے اوپر کا جنات وہ پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا ہے۔ یہ اب میرے آقا نے فرمایا یہ دو جملے اللہ کو بہت محبوب اور اس کی رحمت ہے کہ ادائیگی میں بڑے آسان، ورنہ محبت والی چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ محبت جس چیز سے ہو تو مشکل سے حاصل ہوتا ہے، مگر آسانی اللہ پیدا کرتا ہے۔ ہاں، عربی میں مشہور ہے، علماء بھی پڑھتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ احمدها، زیادہ محبوب جو عمل ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، مگر یہاں اللہ کی رحمت ہے تو وہ زیادہ ثواب اور ادائیگی بڑی آسان، زبان پر ہلکے، اور زبان پر ہلکے میزان عمل میں بوجھ جائے۔ میزان عمل کا ایک ایک پلہ سوچو کتنا بڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میزان عمل جو قیامت میں قائم ہوگا مجھے دنیا میں دکھا دے، تو اللہ تعالی نے حجابات ہٹا دیے۔ اب انہوں نے
دیکھا تو میزان عمل کا ایک پلہ تمام زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لے گیا، اتنا بڑا ایک پلہ. تو رونے لگے، اے اللہ اتنا بڑا میزان عمل کا ایک پلہ کون بھرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یا داؤد تملأہ رحمتی، اے داؤد میری رحمت اس کو بھرے گی. ہاں اس لیے اب سمجھ میں آیا کہ محبوب کی شان میں تسبیح کہنے کا ذکر چل رہا ہے، تو اس تسبیح کا اتنا درجہ ہے کہ ادائیگی آسان اور پڑھنا اس کا آسان، اور میزان عمل میں بڑے بوجھل میزان عمل کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا کہ اگر ساتوں آسمان ایک پلے میں رکھ دیں تو حدیث شریف میں آیا کہ وہ ساتوں آسمان اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کا چھلا انگوٹھی کی طرح معلوم ہے، بس اتنا بڑا میزان ہے. مگر اللہ کی تسبیح اس کو بھر دے. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کا تو پورا بھر جاتا ہے. ہو سکتا ہے آدھا اس سے آدھا ہی، مگر میں یہ کہتا ہوں آدھا سبحان اللہ سے اور پورا ایک الحمدللہ سے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کیونکہ اللہ کی رحمت وسعت کل شیء. ہاں تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں. اب چلیے سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں بہت بوجھ ہوگا ان کا. اس سے ثابت ہوا کہ قیامت میں بولیوں کو وزن کرنے والی کی ترازو رکھی جائے گا. آدمی کی کلمات میں بولی اس کی بھی ترازو. چلیے وہ دو جملے کیا ہیں؟ ایک سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی اس کی عظمت کے ساتھ، عظمت شان جس کی ہے اس اللہ کی. یہ دو جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مگر میزان عمل کے پلے کو بھر کر دیے اور اتنا وزن ان کا ہوگا کہ آدمی دنیا میں رہ کر اس کا قیاس نہیں کرتا. اب آپ اللہ کی تسبیح کے بارے میں سبحان اللہ، ملا حسن منطق کی اب کتاب میں یعنی شرح سلم میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح یہ وہ چیز ہے کہ تسبیح اللہ کی کرے، پاکی اللہ کی بیان کرے، اللہ اس کو پاک کرتا ہے، اور اللہ کی حمد کرے تو اللہ اس کو قابل تعریف بنا دیتا ہے. یہ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ تو فائدہ ہے ہی، مگر دوسرا فائدہ، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ بہت کنگال ہو گیا، دانے دانے کو محتاج،
کوئی دعا فرما دیں یا رسول اللہ کہ میری تنگ دستی پریشانیاں سب دور ہو جائیں. فرمایا ٹھیک ہے، تم فجر جب طلوع ہو جائے تو فرض نماز پڑھنے سے پہلے تم یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. یہ پڑھ لیا کرو اور ایک ہفتے بعد آؤ. ایک ہفتے بعد وہ آئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک ہفتے سے وہ دعا پڑھ رہا ہوں، میرے پاس اتنا مال ہو گیا کہ گھر میں مال رکھنے کی جگہ نہیں بچی. بزرگوں نے بتایا دراصل یہ تسبیح صبح کے وقت جو فرشتے روزی بانٹنے کے لیے زمین میں چکر لگاتے ہیں تو یہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. اور جس آدمی کو یہ تسبیح پڑھتا ہوا پاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ تو ہماری برادری کا حصہ ہے، خوب دو خوب دو. ہاں اس لیے ایک فائدہ جو مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ یہ تسبیح یاد کر لے اور یہ تسبیح ہر روز پڑھا کرے. فجر کی نماز کے فرض نماز سے پہلے. ہاں انشاءاللہ. اب میں تو روز آنا 100 مرتبہ نہیں پڑھ پاتا، مگر میں اس کو چند ہی مرتبہ پڑھتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میں نے جتنا پڑھا اس کو تو 100 گن لے، میرے پر رحم کر، اس کو 100 گن لے. اور اللہ کا فضل ہے میں ایک پیسے کا مخروج نہیں، میرے لاکھوں روپے بلکہ کروڑ کے قریب دوسرے لوگوں کے ذمہ باقی ہیں، مگر میرے اوپر کسی کا ایک پیسہ باقی. میں پوری تسبیح نہیں پڑھ پاتا، بس پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ اس کو 100 کی جگہ پر رکھے. بس بہرحال اب آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں، پہلے حدیث بھی پڑھیں. چلیے سب لوگ کان کھول کے سنتے رہیے اور زبان کھول کے بولتے رہیے، پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تیرے محبوب بندوں نے ہم لوگوں سے یہ کہا کہ ختم بخاری کے وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور یا اللہ تیرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح بتائی وہی یہاں تسبیح ہے ختم بخاری میں، جس پر تیری طرف سے رحمتوں کی برسات برستی ہے، جس پہ حلال کا انبار لگ جاتا ہے.
خداوندا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں مگر جو ہے، یا اللہ اس کو تو قبول فرما لے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر، کم علموں کو علم عطا فرما، ان طلباء کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، الہی خیر گردانی واقعی شاہد۔ یا اللہ میں ان طلباء کو اسناد حدیث کی اجازت دیتا ہوں، جس طرح مجھے میرے سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اور میرے استاد جلیل جلالت العلم سیدی و مولائی حافظ ملت الدین نے جس طرح مجھے اجازت، میں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جامعہ حبیبیہ کو دن رات ترقی عطا فرما، اور یہاں سے مجاہد ملت اچھا اور حبیب ملت کی صحت کے لیے یا اللہ دارالعلوم مجاہد ملت، دارالعلوم مجاہد ملت کو دین دونی رات دوگنی ترقی عطا فرما، ترقی عطا فرما، ترقی عطا فرما، علم کی برکات عطا دے۔ یا اللہ یہاں کے علماء طلباء سب کے علم میں برکتیں ہیں۔ یا اللہ حضرت حبیب ملت مسلسل بیمار چل رہے ہیں، میں بھی بیمار چل رہا ہوں۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ، ختم بخاری کا صدقہ حبیب ملت کو شفا دے دے، اور تو مجھے بھی شفا کلی اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ الہی خیر گردانی واقع شاہ جلانی فسائلی الہی کل صابر بحرمت سید الابرار۔ یا اللہ جن لوگوں نے اپنے لیے دعاؤں کی مجھ سے درخواست کی، یا اللہ مجھ سے زیادہ ان کی باتیں تو جانتا ہے، ان کی حاجت روائی کر، مشکل کشائی کر، بے اولادوں کو اولاد دے، اور جن بچیوں کا یا بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، خداوندا اپنی تائید غیب سے ان کے لیے رشتے کا اہتمام فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں برکت دے۔ یا اللہ یا رحمان ہندوستان میں امن و امان قائم کر۔ یا اللہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں امان قائم کر دے، امان قائم کر دے۔ یا اللہ کا کرم کر، ہم لوگوں کو یا اللہ ہمارے مدارس کو زندہ رکھ، اور ان کے مخالفین کی سرکوبی فرما۔ یا اللہ کرم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ دارالعلوم مجاہد ملت کو خوب ترقی، علمی وجاہت عطا فرما دے۔ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما، اور یا اللہ میرے تمام سنی بھائیوں کو جنت عطا فرما۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستے میں آنے دے۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما، ختم بخاری کی اس برد کو قبول فرما، اور جو اپنی جائز مراد لے کر بیٹھا ہے خدا مندہ اس کی مراد پوری فرما، پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. یا اللہ ان فارغ ہونے والے بچوں کو جو میں نے اسناد حدیث کی اجازت، یا اللہ اس کی قدر ان کے دلوں میں بٹھا دے، اور حدیث سے ان کا شغف بھی مضبوط فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وخاتم رزقہ وسراج الحق سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ رحمت. اس کا شکریہ ادا کیا کھڑے ہو کر کیا نام ہے؟ حبیب رضا، سید حبیب رضا. سید حبیب ایک خاموش رہیے تھوڑا. ہاں، ایک بہت اہم اور ضروری اعلان یہ کرتا ہوں. مجھے حضور حافظ ملت کے ذریعے اور حضور سیدی و مرشدی سرکار ارے رک جاؤ نا بھائی. حضور حافظ ملت اور سرکار مفتی اعظم کی طرف سے جو خلافتیں گناہگار کو عطا ہوئی وہ میں سید حبیب رضا شہزادہ حبیب ملت کو پیش کرتا ہوں. وہ قبول کریں اور اس کی قدر کریں. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وسلم.